آیت اللہ مرشی نجفی کس قدر مقام اور مرتبے کی حامل یہ شخصیت تھی، کتنا انہوں نے خدمات انجام دیں، سینکڑوں کتابیں لکھیں، کتنا بڑا ایک عظیم الشان لائبریری قائم کی، کتنے ہاسپٹلز، کتنے چیریٹیبل ادارے، کیا کچھ ان کے نام سے جو ہے وہ چل رہا ہے وہاں پر آج تک. تو بہرحال یہ کیسے مقام حاصل کیا انہوں نے؟ آیت اللہ مرشی نجفی، یہ جو چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے یہ ہے آیت اللہ مرشی نجفی، اور یہ کالی داڑھی میں جو ان کے والد ہیں، بلیک جن کی داڑھی ہے، یہ ان کے والد محمود مرشی، اور ان کے برابر میں ان کے دادا ہیں سید علی مرشی تبریزی. تو ان کے ساتھ یہ تصویر ہے. تو خود اتنا بڑا کہتے تھے آیت اللہ مرشی نجفی، یہ جو اتنا میری توفیقات آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا کام کہ اگر ہم وہ صرف ان کا کام یہاں پر بیان کریں تو آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ اس قدر اس شخص نے جو ہے وہ، اس بچے نے جو بعد میں اتنے بڑے علمی مقام تک پہنچا. وہی کہتے ہیں کہ یہ فقط اور فقط میرے باپ کی دعا کی وجہ سے. کہہ رہے ہیں کہ میں جب ایک دفعہ یہ میرے والد جو ہے وہ مطالعہ کرتے کرتے سو گئے تھے، کھانے کے لیے میری والدہ نے بلایا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے والد کو جو ہے وہ اس طرح سے جا کے اٹھاؤں، تو میں نے اپنے گالوں کو ان کے پاؤں کے تلوؤں سے جو ہے نا ملنا شروع کیا. تو میرے باپ نے جب ان کی آنکھ کھلی ان کے والد کی، دیکھا کہ اس طرح سے اٹھا رہے ہیں اتنی انکساری کے ساتھ، اتنی اپنے والد کے لیے، تو میرے باپ نے جو اس وقت مجھے دعائیں دی ہیں، انہی دعاؤں کی وجہ سے مجھے اتنی توفیقات حاصل ہوئی ہیں جو آج تم دیکھ رہے ہو، اس فقط میرے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے. تو بہرحال اس کے بعد پھر دیکھیں کہ یہ آیت اللہ مرشی نجفی نے پھر ظاہر ایک توفیقات کا ایک دروازہ کھل گیا. 27 سال کی عمر میں آیت اللہ مرشی نجفی اجتہاد کے درجے تک پہنچ گئے، علمی دنیا کے اندر ایک مقام جو ہے ان کا ہونے لگا، اور اس کے بعد اتنے بڑے توفیقات اور علم کے علاوہ کیا حاصل ہوئیں. 60 سال تک نماز جماعت قائم کی ہے حرم معصومہ قم میں، اس کی امامت کی ہے. کتنا بڑا ان کو جو ہے مقام ملا ہے. معصومہ قم کے اوپر درود بھیجیے نا محمد علیہ وسلم. کہتے تھے کہ میں نماز شب کے وقت سے بھی پہلے دروازے کھلنے سے بھی پہلے آ کر بیٹھ جاتا تھا. 60 سال تک اقامہ نماز جماعت کیا ہے وہاں پر آیت اللہ مرشی نجفی نے. عید الفطر کی بھی جو نماز پڑھاتے تھے حرم معصومہ میں، اتنی بڑی جماعت ہوتی تھی جس کی امامت آیت اللہ مرشی نجفی کرتے تھے. تو اور اتنی بڑی لائبریری حرم معصومہ کے سامنے ہی روڈ پہ کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی، ایشیا کی سب سے بڑی لائبریری وہ انہوں نے قائم کی. ایسی کتابیں، قلمی نسخے وہاں پر موجود ہیں جو کسی جگہ پر اور کہیں موجود نہیں. تو بہرحال یہ ان کے بیٹے محمود مرشی، اپنے والد کے ہی محبت اور احترام میں انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی محمود رکھا ہے. یعنی والد کا نام بھی محمود مرشی تھا، اور ان کا نام بھی، ان کے اپنے بیٹے کا نام بھی محمود مرشی، جو آج کل یہ تمام چیزیں یعنی اپنے باپ کی علمی میراث کو آگے بڑھا رہے ہیں آج کل. اور ان کے والد بھی جو تھے، یہ جو موجود ہیں محمود مرشی، ان کے متعلق بھی ان کا جو وہ مکاشفہ بہت مشہور ہے آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کا، کہ جنہوں نے، کیونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی قبر آج تک مخفی ہے، کسی کو وہ نہیں پتا کہ ان کی قبر کہاں ہے. تو انہوں نے ایک عمل کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں خواب میں ان کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آیت اللہ مرشی نے اس واقعے کو خود بیان کیا تھا، جو برصغیر نور کے نام سے جو ان کی شرح احوال ہے زندگی کی، ساری داستانیں اس میں ہیں، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ ہے. تو ان کے والد جو تھے محمود مرشی، تو خواب میں حضرت امیر کو انہوں نے دیکھا، اور تو کہا کہ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضرت زہرا کی قبر کا آپ پتہ بتا دیں. انہوں نے کہا اس کے لیے تم کیوں پتہ چلانا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہاں جا کر یعنی بہرحال ان کی قبر سے فیوز و برکات کو حاصل کروں. تو کہا کہ کیونکہ حضرت زہرا کی وصیت تھی تو میں ان کی قبر تو نہیں تمہیں بتا سکتا، لیکن بہرحال یہ کہ ان کی تمام عظمت و جلالت حضرت معصومہ قم کو عطا کر دی گئی ہے. اب تم اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی فیوز و برکات حضرت زہرا حاصل کرنا چاہو تو معصومہ قم کی قبر سے حاصل کر سکتے ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
تو والد بھی اس قدر جو ہے عظمت کے مقام کے حامل تھے. تو دیکھیں اتنی چھوٹی عمر کا بچہ، ہم نے عام طور پر بلکہ باپوں کی اس کوئی تکریم اور اکرام کرتے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس قدر تو ظاہر ہے پھر اتنے بڑے مقام کو آیت اللہ مرشی نے حاصل کرنا تھا. وہ کہتے تھے جتنی توفیقات تم دیکھ رہے ہو اس وقت میری جو مجھے حاصل ہیں، جتنے کام میں نے دین اور دنیا کے اندر کیے ہیں، وہ سب کی سب میرے اس باپ کی دعا کا نتیجہ ہے. اس دعا کو خاص طور پر جب میں اپنے گالوں کو ان کے پاؤں سے رگڑ رہا تھا، ان کی آنکھ کھلی، اس وقت جو انہوں نے مجھے دعائیں دی، میں سمجھتا ہوں کہ آج انہی دعاؤں کی وجہ سے میں اس مقام تک پہنچا ہوں. آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سید ابو القاسم الموسوی الخوئی، یعنی یہ علمی ببر شیر جو آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. حقیقت آج تک آیت اللہ صادق روحانی فرماتے تھے، ان کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہوا، وہ کہتے تھے غیبت کبریٰ سے لے کر آج تک آیت اللہ خوئی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں گزرا ہے. یہ اتنا بڑا مقام، یہ ایسے زبردست کنگ کیسے ہو گئے یہ لوگ. آیت اللہ خوئی کے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس قدر، یعنی جس قدر ابھی بھی جتنے مراجع کی کہکشاں آپ کو نظر آتی ہے، تقریباً سارے آیت اللہ خوئی کے شاگرد، یعنی ایک عام عالم نہیں بلکہ ان کے شاگرد بھی سب کے سب مجتہدین اور یہاں تک کہ مراجع تقلید بن گئے. یعنی ایک اتنی بڑی تو اتنی بڑی توفیق، زعیم حوزہ علمیہ ان کو کہا جاتا ہے. پورے حوزہ علمیہ کی زعامت، زعیم کا ایک لفظ جو ہے کہ اصطلاح ایک ہے، وہ آیت اللہ خوئی کے لیے کہی جاتی. اور اس قدر علمی کام، اس قدر علمی کام، ان کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے والد جو سید علی اکبر خوئی تھے، جو ان کے برابر میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے والد آیت اللہ خوئی کے، اس قدر ان کا احترام کرتے تھے اپنے والد کا، اس قدر احترام کی جس کی وجہ سے ان کو یہ توفیق جو ہے وہ حاصل ہوئی کہ اتنے بڑے مقام تک پہنچے. اور ابھی آپ نے دیا آیت اللہ خوئی، ان کی اولاد، ہم نے کہا نا ابھی کہ علمی میراث اپنے اولاد، بچوں اور اس کے اندر بھی جانی چاہیے. تو واقعتاً ہمارے علماء یہ اس طرح سے کہ اپنی اس میراث کو بھی آگے بڑھاتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد یعنی آیت اللہ خوئی نے ابتدائی جوانی سے، بہت ہی کم عمری میں آیت اللہ خوئی بھی جو ہے وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے. اور یہ جو برابر میں جو بچہ بیٹھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے الٹے ہاتھ پہ، یہ آیت اللہ سیستانی، ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اور یعنی آیت اللہ خوئی کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ اس طرح سے بچپن سے یہ ساتھ رہتے آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد درس خارج جو آیت اللہ خوئی کا ہوتا تھا، اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے اتنے بڑے بڑے سب بھی تقریباً مجتہدین یا قریب الاجتہاد افراد جو ہے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو. اتنا علمی مقام کہ نامداران مکاشفہ و کرامت کے نام سے جو کتاب ہے، اس کے اندر بھی آیت اللہ خوئی کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ آیت اللہ خوئی ابتدا میں جوانی کا جو بہرحال ان کا دور چل رہا تھا، اس میں آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے پاس دستور العمل کے لیے جاتے تھے. یعنی آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی، تو انہوں نے کوئی ایک عمل بھی آیت اللہ خوئی کو بتایا تھا. فرماتے ہیں کہ اس عمل کو جب اختتام پذیر ہوا تو مجھے عالم مکاشفہ میں نے اپنی پوری زندگی کو آئینے کی طرح سے دیکھا. یعنی اس طرح کہ انسان آئینے میں دیکھتا ہے نا، کہہ رہے میں نے دیکھا کہ میں جو ہوں، ظاہر ہے ابھی تو اتنے بڑے عالم نہیں ہوئے تھے آقا خوئی، لیکن کہہ رہے تھے کہ میں اس ابتدائی جوانی میں بہت زیادہ سنن اور آداب اور مستحبات اور بہت زیادہ عملیات، اذکار اس کے اندر جو ہے اپنے آپ کو لگاتا تھا. اور روحانیت ایک ڈیولپ ہو رہی تھی اس زمانے میں. تو استاد نے جو آیت اللہ علی آقا قاضی نے مجھے عمل بتایا، جس کے اختتام پر پھر مجھے ایک آئینے کی طرح سے میں نے زندگی کو دیکھا کہ میں پھر ایک بڑے علمی مقام تک پہنچ گیا ہوں. میں درس خارج ممبر کے اوپر بیٹھا دے رہا ہوں. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میں نماز جماعت جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں. آیت اللہ خوئی مسجد خضرہ میں جو ہے وہ حرم امیر المومنین سے متصل جو مسجد ہے وہاں پر نماز جماعت پڑھاتے تھے. پھر انتقال سے پہلے آیت اللہ سیستانی کو مقرر کیا تھا انہوں نے کہ آپ وہاں پر نماز جماعت پڑھائیں. تو آیت اللہ خوئی کہہ رہے ہیں آئینے کی طرح سے میں اس میں دیکھتا جا رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کا بہت زیادہ مراجعہ کرنا، یعنی آقا خوئی کی تقلید کتنی زیادہ پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی. لوگ بہت زیادہ، آیت اللہ سیستانی بھی بیچ میں درمیان میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں جب نسبتاً کم عمر تھے. تو وہ لوگ بہت زیادہ میری طرف مراجعہ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پھر میں نے گلدستے سے یہ آواز سنی کہ آیت اللہ ابو القاسم موسوی الخوئی انتقال کر گئے. اور آیت اللہ سیستانی نے بہرحال ان کی نماز کہہ رہے ہیں بس جب انتقال کا ہوا اس کے بعد سے ایک دم سے میری وہ مکاشفی کی حالت ختم ہوئی اور میں اپنی زندگی میں واپس آیا. تو یہ آیت اللہ خوئی کا ایک پورا ایک آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنی آئندہ زندگی کو بھی اس انداز سے دیکھا تھا. تو آیت اللہ خوئی بہت ہی زیادہ اپنے والد کا اکرام کرتے تھے. اس قدر اکرام، اس قدر آیت اللہ سید علی اکبر خوئی جو ان کے والد تھے
کہ جب کبھی آیت اللہ خوئی درس خارج دے رہے ہوتے تھے اور ان کے والد آ جاتے تھے درس میں تو پھر ممبر پہ نہیں بیٹھتے تھے، فوراً باپ کے احترام میں نیچے اتر آتے تھے کہ اب میں ممبر پہ نہیں بیٹھ سکتا، میرا باپ نیچے بیٹھے اور میں ممبر پہ بیٹھ کے دوں، یہ احترام کے خلاف ہے والد. پھر زمین پر بیٹھ کر آیت اللہ خوئی درس دیتے تھے. یعنی اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا مرجع. یہاں تک کہ جب ایرانین ایئر ویز سے جو ہے مشہد گئے تھے اور ان کے ساتھ کتنے بڑے آیت اللہ طباطبائیہ قمی بھی ان کے ساتھ تھے، فقیہ سبزواری تھے، اور آیت اللہ خوئی اور ان کے برابر میں یعنی آپ کی رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ یعنی ہماری رائٹ سائڈ پہ جو تصویر کے اندر نظر آ رہے ہیں ان کے والد سید علی اکبر خوئی. تو نجف کے جو طالب علم قوم جو ایران پڑھنے گئے ہوئے تھے وہاں پر جب انہوں نے ان کو وزٹ کیا تو ان کے والد بھی ساتھ تھے. والد ذرا تو آیت اللہ خوئی مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوئے اور اپنے والد کا انتظار کرتے جب تک والد نہیں آ گئے. کہا کہ نہیں میں پہلے داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے والد اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے پہلے. ہر جگہ اس قدر اپنے والد کا احترام اور اکرام کرتے تھے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ آیت اللہ خوئی کس قدر بڑے مقام تک پہنچے، اور اس قدر بڑے مقام تک کہ آج بھی حرم امیر المومنین میں قبر امیر المومنین کے کتنے قریب آیت اللہ خوئی وہاں پر دفن ہوئے ہیں. وہاں پر تو اتنا بڑا مقام ان لوگوں نے جو ہے وہ حاصل کیا. اسی طریقے سے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی خود فرماتے ہیں کہ جتنی بھی توفیقات آج مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی سب میرے والد سے بہت زیادہ محبت، ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے. ان کے والد سید جواد خامنئی خود آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ رہبر معظم کہ جب میں قم کے اندر تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اسی زمانے میں میرے والد کی پہلے تو اس سے پہلے میں نجف پہ تھا تو ان کے والد نے کہا کہ نہیں تم ایران واپس آ جاؤ. تو نجف کو چھوڑ کر اس زمانے نجف بہت زیادہ اسٹیبلشڈ تھا، اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ آنا بہت مشکل فیصلہ تھا، لیکن والد نے کہہ دیا تھا تو میں والد کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا. واپس آیا. پھر جب اس کے بعد میں قم میں تھا اور بہت جو اعلیٰ سطحی جو دروس ہیں اس کے مباحثے تھے ان کے اندر میں مشغول تھا اجتہاد کی تعلیم میں. تو والد کا اس زمانے میں پتہ چلا 1964 کی بات ہے کہ والد نے کہا کہ تم جو ہے واپس میرے پاس، بلکہ والد نے بلایا بھی نہیں، معلوم یہ چلا خط آیا کہ ان کی والد صاحب کی بینائی ختم ہو گئی. اب میں نے سوچا کہ اب میں چھوڑ کر اگر واپس جاؤں تو آپ خود سوچیں کہ مثلا کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر ہو اور اسے کہا جائے کہ آپ یہاں مثلا چیچا وطنی کی کوئی یونیورسٹی ہے مثلا وہاں پر آ کر آپ جو ہے نا وہ پڑھائی کریں تو کتنا مشکل فیصلہ ہے. لیکن میں نے سوچا کہ نہیں، میرے والد کی خدمت جو ہے زیادہ اولیت رکھتی ہے. تو چاہے مجھے کہہ رہے ہیں میں واپس جب چھوڑ کر جا رہا تھا قم سے اپنے والد کے پاس تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم مشہد کیوں جا رہے ہو. مشہد اس زمانے میں حوزہ علمیہ کے لحاظ سے اتنا اسٹیبلش جگہ نہیں تھی، یعنی ایک لحاظ سے بہت ایسا خود فرماتے ہیں ایسا ہی تھا جیسے میں نے کنویں کے اندر چلا جاؤں. یعنی اتنا زیادہ قوم جو ہے وہ فلورش کر چکا تھا علمی لحاظ سے، اور یہاں پر جو تربیت ہوتی ہے علمی لحاظ سے اس زمانے میں مشہد میں اس قدر نہیں تھی. تو اور آج بھی ایسا ہی ہے. تو کہہ رہے ہیں لیکن لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ تم کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو. میں نے کہا نہیں، والد کی جو ہے وہ میں زیادہ اس موقع پہ خدمت کرنا چاہتا ہوں. اور پھر لوگوں نے بھی کہا کہ واقعتاً کہ وہ شخص کہ جو کہ والد کی وجہ سے اس علمی دنیا کو چھوڑ کر جو ہے وہ قوم سے مشہد چلا گیا تھا، کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کے بعد اس کے 25 سال بعد ہی یہ اتنے بڑے مقام کے اوپر پہنچے گا. اور آج عالمی طاقتوں کو کیسا ناکو چنے جو ہے وہ چبوائے ہوئے ہیں اس نے، اور کس قدر انقلاب اسلامی کا ایک رہنما بنے گا. اور آج تک وہ اس طرح سے ان کی جو ہے وہ رہبری جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. تو یہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی توفیقات ہیں یہ اپنے باپ کی اس محبت کی وجہ سے، اس اکرام کی وجہ سے. تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں جتنی بھی توفیقات مجھے ملی ہیں اسی طرح سے. پھر یہی جب بھی آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ جو ہے نا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، والدین کے سامنے اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ جھکائے رکھو. کہا کسی شخص کے لیے عام طور پر یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل بنائے، لیکن والدین کا استثناء، ان کے سامنے ذلت کو اختیار کرو. قرآن نے کہا جناح الذل، اپنے کاندھوں کو ذلت کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کے رکھو، ان کے سامنے اکڑ کے نہ رہو. کہا کہ استثناء ہے صرف والدین کے لیے، ورنہ حکم نہیں ہے کہ کسی اور انسان کے سامنے انسان جو ہے وہ ذلت کو اختیار کرے. تو بہرحال یہ انہوں نے اپنے کاندھوں کو جھکایا اور اتنا پروردگار نے عروج عطا کیا. آپ دیکھیں آیت اللہ خوئی کا علمی عروج، آیت اللہ خامنئی کا علمی عروج، اس سے پہلے آپ نے علماء کا جو ہے وہ تذکرہ سنا.
آیت اللہ مرشی نجفی کا، یہ کہاں سے کہاں اپنے باپ کی دعاؤں سے اور ان کی خدمت گزاری سے پہنچ گئے، اور اتنے سامنے کی جنت اور اتنی کامیابیوں کے نسخوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے نسخے تلاش کرتا پھر رہا انسان۔ تو بہرحال علماء کے اندر یہ ہے کہ جو واقعتاً اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، خود بھی چاہے داڑیاں سفید ہو گئیں لیکن اپنے والدین کی خدمت گزاری میں اب بھی جو اس واقعتاً اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ خمینی، امام خمینی جو تھے، ان کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ حکومت مختلف افراد ان سے ملاقات کے لیے آتے تھے، تو ایک وزیر یا کوئی جو مسئول تھے وہ ان سے ملاقات کے لیے آئے، ان کے والد ان کے پیچھے تھے۔ تو جب تعارف ہوا تو آیت اللہ خمینی نے ان سے پوچھا، این آقائے پدر شما ہستن، یہ جو پیچھے کھڑے ہوئے آپ کے والد ہیں؟ یعنی یہ اس لحاظ سے ان کو کہا کہ یہ اگر والد ہیں تمہارے تو یہ پیچھے کیسے کھڑے ہوئے ہیں تمہارے، ان کو تمہیں آگے رکھنا چاہیے تھا۔ جب والدین کے حقوق ہوں گے، آئیں گے اگلے جو 80 حقوق ہیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں، اس میں یہ والا ایک حق آئے گا کہ باپ کے کبھی آگے نہ چلو، والدین کے آگے اس طرح سے نہ چلو، ان کو آگے آگے رکھو اپنے۔ تو بہرحال یہ کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ آیت اللہ کوئی مدرسے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے کہ باپ سے پہلے میں داخل نہیں ہوں گا، اور تو ابھی آگے چل کے اس کے اگلی درسوں میں مثالیں آئیں گی۔ تو امام خمینی بھی کہتے تھے کہ یعنی حیران ہو گئے کہ یہ تمہارے باپ ہیں تو پیچھے کیسے ہیں تم سے۔ تو دیکھیے اس انداز سے یہ واقعتاً۔ اسی طریقے سے آیت اللہ حسین بروجردی، آیت اللہ حسین بروجردی کتنی علمی ایک پیک کے اوپر تھے، مرجع اپنے زمانے کے۔ جس وقت جوانی کا دور تھا تو کہہ رہے ہیں کہ میں اصفہان تعلیم حاصل کرنے گیا ہوا تھا، تو میرے والد نے خط لکھ کر مجھے بلایا اور ایمرجنسی میں بلایا۔ جب میں وہاں پہنچا بروجرد تو معلوم یہ چلا کہ والد نے تو میری شادی کی تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن میں اس وقت شادی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ یہ تو خیر اور زیادہ اس سے پہلے آیت اللہ بروجردی اور ینگ ایج کے اندر تھے جب وہ مدرسے میں وہاں پر اصفہان میں پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا بابا میں تو ابھی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، فی الحال میں شادی کے اس میں جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں بہت بڑا ایک علمی مقام حاصل کروں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم باپ کی بات مان کر اس علمی مقام کو حاصل کر لو، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ اگر تم انکار کر دو تو پوری کوشش کے باوجود علمی مقام حاصل نہ کر سکو۔ کہہ رہے ہیں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی، باپ کی بات میں نے مانی اور میں نے وہاں شادی کی، پھر اس کے بعد اپنی زوجہ کو لے کے یہ اصفہان چلے گئے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ آیت اللہ حسین بروجردی کتنے بڑے مرجع تقلید بنے، کہتے ہیں اپنے باپ کی بات کو ماننے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد آج بھی حرم معصومہ قم میں بالکل ایک سیپریٹ جگہ ان کی قبر مبارک ہے، تمام اور قبروں سے بالکل جداگانہ آیت اللہ حسین بروجردی کی۔ تو کیا ہے اپنے باپ کی صرف بات کو ماننا، ابھی آگے چل کر بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری، کس قدر علمی خدمات کے امام خمینی ریکمینڈ کرتے تھے نوجوانوں کو ایران کے کہ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جو ہے کتابیں جو ہے تم لوگ پڑھا کرو۔ اس قدر ہر علم کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی۔ خود یہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو والد تھے محمد حسین مطہری، محمد حسین ان کے والد کا نام تھا، کہہ رہے ہیں میں بہت زیادہ اپنے والد کے ساتھ محبت کرتا تھا۔ آج جو بھی مجھے توفیقات حاصل ہوئی ہیں دینی خدمات کی، مجھے اپنے والد کی اس محبت کی وجہ سے، ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ ان کے والد بہت ہی یہ جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والد ہیں، تو واقعتاً یہ علماء خود اپنی زبانوں سے اقرار، یعنی اپنی کامیابیوں کے نسخے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے والد کی دعاؤں کی وجہ سے۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے یہ عالم دین تھے، اور میری والدہ جو تھیں وہ طب اسلامی کی بہت بڑی ماہر تھیں۔ تو وہ خود کہتے تھے کہ یعنی میری جسمانی طبیب میری والدہ تھیں، اور میرے جو روحانی طبیب تھے میرے والد تھے۔ والد جو ہیں وہی انہوں نے بہت رسائل مکاسب کفایہ تک تو ان کے والد نے شہید مطہری کو جو ہے تعلیم دی تھی، اور ان کی والدہ طب اسلامی، اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ ماؤں کو بھی بہرحال علمی لحاظ سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے، کہ کہتے تھے کہ بہت بڑی اس کی ماہر تھیں وہ طب اسلامی کی بھی۔ تو ان کی دعاؤں کی وجہ سے اس مقام تک جو ہے وہ پہنچے۔